کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی انسان کی شخصیت کی پہچان کے لیے 3 چیزوں کی طرف نظر کی جاتی ہے کہ انسان کتنا بڑا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی شخصیت کی پہچان کے لیے 3 چیزیں ہی ہیں خاص جن کی طرف نظر کی جاتی ہے۔ پہلی چیز ہے انسان کے شمائل، دوسری ہے انسان کے فضائل، تیسری انسان کے خصائل۔ شمائل انسان کے خد و خال، نقش نین، فضائل انسان کا مقام و مرتبہ، تعلقات انسان کا معیار، خصائل سے مراد انسان کے عادات، ٹھیک ہے نا، انسان کی خصلتیں، انسان کی عادتیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں، بس انہی سے انسان کی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے۔ سب سے پہلے انسان کے شمائل کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے نا، تو عام طور پہ ہمارے ہاں خواتین کی عادت ہوتی ہے گھر کے اندر پہنچتی ہیں، جا کے بچے کو دیکھتی ہیں، تو ہماری زبان میں مطلب نا کہ باپ پہ گیا یا ماں پہ گیا، یعنی شمائل انسان کے نقش نین، ناک، آنکھیں، کان باپ کی طرح ہیں، ماں کی طرح ہیں، چاچا کی طرح ہیں، ماما کی طرح، یہ شمائل ہے انسان کے۔ اور یاد رکھیں کہ شمائل کے حوالے سے انسان خود مختار نہیں ہے۔ انسان چاہے کہ میرے نقش نین، میری قد و قامت اس طرح، ناممکن ہے یہ۔ اللہ نے انسان کو شمائل جو عطا کر دی ہے وہی ہے۔ انسان خود کوشش کرے کہ میرا قد اتنا لمبا ہونا چاہیے، انسان خود کوشش کرے کہ میرا رنگ گورا ہونا چاہیے، انسان خود کوشش کرے کہ میری آنکھیں اس طرح ہوں، ناک اس طرح ہو، فلاں فلاں، یہ غلط ہے۔ شمائل انسان کو اللہ خود عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھ لیں کہ میں اور آپ مسجد میں جتنا بیٹھے بلکہ پوری انسانیت، ہر انسان کی 2 آنکھیں ہیں، اسی طرح کان ہیں، 2 سوراخ ہیں، 2 اب ناک ہیں، 2 کان ہیں، اسی طرح منہ ہے، دانت ہیں، ہاتھ 2 ہیں، پاؤں 2 ہیں، سر اسی طرح ہے، ہو بہو ایک طرح، لیکن پھر بھی اس کے اندر فرق ہے۔ کائنات کے اندر 2 انسان بالکل ہو بہو آپ کو ایک جیسے نظر نہیں آئیں گے، حالانکہ مکمل سب کچھ ہر ایک انسان کا ایک طرح کا ہے، لیکن اللہ کے پاس اس قدر انسانوں کے نقشے ہیں کہ اس نے پوری کائنات کے اندر، ٹھیک ہے نا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آخری انسان جو پیدا ہوگا اس انسان تک 2 شخص ہو بہو ایک جیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان کو اللہ نے جو شمائل عطا کی نا، وہ انسان اس میں خود مختار نہیں ہے کہ وہ انسان جو چاہے اسی طرح ہو جائے نا، اللہ نے عطا کر رکھے۔ دوسرے انسان کے فضائل، مقام و مرتبہ، ٹھیک ہے نا، کہ انسان کتنا بڑا ہے، سیاست میں آگے نکل گیا، یا علم کے حوالے سے عالم دین بن گیا، یا محنت کرتے ہوئے بڑا تاجر بن گیا، اس کے بڑے بڑے تعلقات ہیں، ان کو کہتے ہیں انسان کے فضائل، ٹھیک ہے نا، تعلقات، معیار، اٹھنا بیٹھنا، بڑا آدمی۔ اچھا یاد رکھیں یہ بھی انسان اس میں بھی خود مختار نہیں کہ انسان چاہے اتنا بڑا بن جائے نا، یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ میرے علم میں تھا کہ میں ایک دین کا طالب علم بنوں گا، کیا نہیں، اللہ نے اس راستے پر چلا دیا۔ کیا میرے علم میں تھا کہ میں ایک عوامی حوالے سے ایک عالم دین بن کے میں روزانہ صبح دین کا درس دوں گا، قرآن اور حدیث کا درس دوں گا لوگوں کو؟ نہیں، میرے علم میں نہیں تھا۔ آپ میں سب کو پتہ تھا کہ ہم نے یہ کام کر رہے ہیں، ہمارے یہاں تک تعلقات ہوں گے؟ نہیں، کسی کے علم میں نہ تھا۔ یہ بھی اختیاری چیز نہیں ہے، عطائی چیز ہے۔ یہ بھی شمائل بھی عطائی چیز ہیں، فضائل بھی عطائی، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ نمبر 3 ہے خصائل، انسان کے عادات، یہ عطائی نہیں ہے، یہ اختیاری ہے، یہ انسان نے خود اپنے عادات کو خوبصورت کرنا ہے۔ اچھا یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شمائل کی بہتری کا حکم نہیں دیا، فضائل کی بھی بہتری کا حکم نہیں دیا، بار بار خصائل کا کہا ہے۔ شمائل ہم نے تمہیں خود عطا کر دیے، فضائل مقام و مرتبہ جو وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، عزت و ذلت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن خصائل کے حوالے سے فرمایا کہ تمہاری عادات اچھے ہوں، یہ اختیاری ہیں، تم نے خود اپنانے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم اپنے نقش نین کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اپنے مقام و مرتبہ کو بڑھانے کی کوشش میں ہوتے ہیں،
عادات خصائل ٹھیک کبھی نہ کیے. جو اصل چیز تھی، جو اختیاری تھی، اللہ نے ہمیں اختیار دیا تھا کہ اپنے عادات و خصائل ٹھیک کرو، وہ نہیں. جو اللہ کے سپرد ہیں، جو اللہ نے ہمیں اختیار نہیں دیا، جو عطائی ہیں، ان کو ہم بہتر کرنے کی کوشش میں ہیں. اس سے بڑا پاگل پن کیا ہو سکتا ہے بتائیں؟ ٹھیک ہے نا. خد و خال اللہ نے، میرا قد و قامت، میرا رنگ، یہ اللہ نے عطا کر دیا پہلے ہی. اس کے اندر تبدیلی ناممکن ہے. عزت ذلت کے حوالے سے اللہ نے میرے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا، اس کے اندر بھی تبدیلی ناممکن ہے. لیکن خصائل جو اللہ نے میرے ہی سپرد کر دیے، اختیاری ہی ہیں، فرمایا تیرے ہی سپرد ہے. اور یاد رکھیں کہ میں یہ تو کہہ گیا کہ بھئی انسان کی شخصیت کی پہچان کے لیے 3 چیزیں ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ہے کہ ہم انسان کے شمائل بھی دیکھتے ہیں، خد و خال، انسان کے فضائل بھی دیکھتے ہیں، مقام و مرتبہ، اور پھر جا کے کہیں بمشکل، کیونکہ ہماری نظر ایسی ہے نا، بمشکل انسان کے خصائل کی طرف دیکھتے ہیں بھئی اس کی عادات کیا ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ بھئی اس کے عادات، بہت کم دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اتنا بڑا آدمی ہے سیاست میں، وہ شراب بھی ہے، وہ زانی ہے، وہ بد کردار ہے، کوئی نہیں، بڑا آدمی تو ہے نا، اس کا مقام و مرتبہ ہمارے دل میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چیز نہیں دیکھتا. رب تعالیٰ فرماتا ہے اپنے خصائل ٹھیک کرو. اللہ کی دنیا میں، آسمان کی دنیا میں، پروردگار کے نزدیک شمائل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر شمائل کی اہمیت ہوتی تو آپ نے پڑھا حضرت بلال کے ظاہری خد و خال تو اتنا خاص نہ تھے نا، لیکن ان کے خصائل کمال تھے. ٹھیک ہے نا. میری اور آپ کی نظر ہوتی ہے محض انسان کے شمائل و فضائل کی طرف، خصائل کی طرف نہیں ہوتی. رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، شمائل اور فضائل کو رہنے دو، اپنے خصائل ٹھیک کرو. اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کے خصائل ٹھیک ہے، عادات ٹھیک ہے. لیکن میں نے اور آپ نے اپنے خصائل کی طرف نہ دیکھا، میں نے اور آپ نے کسی کے خصائل کی طرف نہ دیکھا، ہم نے اپنے شمائل و فضائل کی طرف دیکھا. ظاہری خوبصورت، بڑا آدمی ہے، یہ اختیاری تو نہ تھے نا، عطائی تھے، اللہ نے عطا کر رکھے. ایک انسان بہترین وہ ہے جو اپنے خصائل کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے عادات کو ٹھیک کرتا ہے. اب قرآن و حدیث کے اندر دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کے شمائل بھی بیان کیے کہ میرا نبی کس قدر خوبصورت تھا. ٹھیک ہے نا. حضور کے انگ کے متعلق قرآن اور حدیث میں تبصرہ آیا. حضور مسکراتے کیسے تھے، حضور کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کے رخسار کیسے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، حضور کا قد کیسا تھا. ہر ایک چیز حضور کے حسن کے اللہ نے قرآن کے اندر 12 چرچ کیے. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح میرے نبی کا ناک تھا تم نے اپنا ناک اسی طرح بنانا ہے، جس طرح میرے نبی کا قد و قامت تھا تمہیں وہی کوشش کرنی ہے. نہیں کہا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ایک الگ چیز ہے کہ حضور وہ خصائل میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. حضور کس طرح پہنتے تھے، حضور کس طرح بولتے تھے، حضور کس طرح چلتے تھے، کس طرح کھاتے پیتے تھے، یہ خصائل میں آ رہا ہے. اور پھر مقام و مرتبہ کے حوالے سے دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کو کتنا بڑا مقام عطا کیا، وہ بھی 12 ذکر ہے قرآن و حدیث میں. یہ بھی نہیں کہا کہ میرے نبی کے جس طرح علی اعوذ باللہ مقام و مرتبہ ہے تم نے کوشش کر کے اس مقام تک پہنچنا. نا، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، یہ عطائی چیز ہے، اختیاری نہیں ہے. لیکن جب بات آئی خصائل مصطفیٰ کی، عادات مصطفیٰ کی، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی کے خصائل اپناؤ، میرے نبی کی عادات تمہارے لیے، تمہاری زندگی کے لیے خوبصورت نمونہ ہے. لیکن ہم نے ہمارے ہاں سٹیجوں پر حضور کے، میں آج اس دور کے حوالے سے کہوں، ٹھیک ہے نا، ہمارا خطیب اور مقرر طبقہ، انہوں نے ٹوٹل حضور کے شمائل اور فضائل پر بات کرنی. اچھی بات ہے، اس علی اعوذ باللہ میں منع نہیں کرا. حضور کے شمائل بیان کرنے سے دل میں محبت مصطفیٰ بڑھتی ہے. حضور کے خصائل بیان کرنے میں، یعنی حضور کے شمائل یعنی نقش نین، حضور کا حسن بیان کرنے سے دل کے اندر محبت بڑھتی ہے، محبت مصطفیٰ کرنی چاہیے. حضور کے فضائل بیان کرنے سے، یعنی حضور کا مقام و مرتبہ بیان کرنے سے دل میں عزت مصطفیٰ بڑھتی ہے، کرنا چاہیے. لیکن حضور کے خصائل جو اصل مقصد تھا بیان کرنے کا، اور بعثت مصطفیٰ کا مقصد تھا کہ خصائل مصطفیٰ، عادات مصطفیٰ، وہ بیان کرنے سے انسان کی دنیا اور آخرت خوبصورت ہوتی ہے. اور مقصد آمد مصطفیٰ کا یہی تھا.
یہ نہ تھا کہ بس میرے محبوب کے حسن کے اور آپ کے مقام و مرتبہ کے چرچے کرتے رہو، نہ، بلکہ فرمایا کہ میرے محبوب کے خصائل عادات بیان کرو اور اس کے مطابق جینے کی کوشش کرو۔ یہ مین مقصد تھا ہمارے ہاں ٹوٹل۔ اچھا یاد رکھیں، خصائل مصطفیٰ بیان کرنے پر نوٹوں کی برسات نہیں ہوتی، آپ دیکھ لیں، لیکن فضائل مصطفیٰ اور شمائل مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ بیان کریں، ٹھیک ہے نا، اس میں کیونکہ لوگوں پر تنقید نہیں آتی نا، لوگوں کے کردار پر تنقید نہیں آتی نا۔ جب میں حسن مصطفیٰ پہ بات کروں گا آپ تو بڑے خوش رہیں گے، ماشاءاللہ بڑا مزہ آ گیا جی۔ آپ کے کردار پہ تنقید نہیں ہونے، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب فضائل مصطفیٰ پہ بات ہوگی تب بھی کمال ہوگا، خوشی ہوگی، لیکن جب خصائل مصطفیٰ پہ بات ہوگی، حضور کے عادات اور حضور کی زندگی، اس وقت شرمندگی بھی ہوگی، اپنے کردار پر نظر بھی ہوگی اور پریشانی بھی ہوگی، اور اپنے کردار پر تنقید بھی ہو رہی ہوگی، اس وقت تو طبیعت بدلی ہوتی ہے نا۔ تو ہمارا خطیب طبقہ کبھی بھی خصائل مصطفیٰ بیان نہیں کرتا، اس لیے آگے سے عوام الناس کی طرف سے وہ کچھ حاصل نہیں ہوتا جو چاہتے ہیں ہم بیٹھ کے اسٹیج پر۔ اور دراصل منبر رسول پر بیٹھ کر مین مقصد یہ تھا جو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ میرے محبوب کے خصائل بیان کرو، امت کو، لوگوں تک میرے محبوب کے عادات پیش کرو، تاکہ کیونکہ محبوب کی زندگی نمونہ ہے نا، اس پوری امت نے، پوری قوم نے عین میرے محبوب کی زندگی کی طرح زندگی گزارنی ہے۔ میں اور آپ شمائل مصطفیٰ تو نہیں نہ بنا سکتے، میں اور آپ خصائل مصطفیٰ اپنا فضائل مصطفیٰ تو نہیں نہ بنا سکتے، میں نے اور آپ نے خصائل مصطفیٰ اپنانے ہیں، جس کی اشد ضرورت تھی بیان کرنے کی، وہ نہیں ہوتے۔ تو کسی بھی شخص کی شخصیت کی پہچان کے لیے تین چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے شمائل کیسے ہیں، اس کے فضائل کیسے ہیں، اور اس کے خصائل کیسے ہیں۔ حضور کے شمائل بھی بیان کریں بچوں کے اندر، حسن جمال پر بات کریں، اچھی بات ہے، حضور کے فضائل پر بھی بات کریں، لیکن اصل حضور کے خصائل کی طرف توجہ کریں جو میں نے اور آپ نے اپنانے ہیں۔ شمائل دل لگی اور خوشی کے لیے بیان کریں، فضائل دل لگی اور خوشی کے لیے بیان کریں، خصائل زندگی میں اپنانے کے لیے بیان کریں۔ یہ مقصد ہے پورے قرآن اور پورے ذخیرے حدیث کا، یاد رکھیں، جو بیان نہیں ہوتا ہمارے یہاں۔ تو خصائل مصطفیٰ کے اندر کیا ہے؟ حضور کا حسن اخلاق۔ خصائل مصطفیٰ کے اندر کیا ہے؟ حضور کا حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ خصائل مصطفیٰ کے اندر کیا ہے؟ حضور کا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اور پیار محبت۔ خصائل مصطفیٰ سے مراد کیا ہے؟ حضور کا تہجد پڑھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، حضور کا جانوروں سے محبت کرنا، پرندوں سے محبت کرنا، بچوں سے محبت کرنا، حضور کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ انداز گفتگو اور انداز زندگی، حضور کا اپنے صحابہ، اپنے دوستوں کے ساتھ انداز زندگی، یہ چیزیں خصائل مصطفیٰ۔ حضور کا انداز بولنے کا لہجہ، ٹھیک ہے نا، حضور کا مسکرانے کا لہجہ، حضور کا کھانے پینے کا لہجہ، حضور کا لیٹنے کا انداز، حضور کا سونے کا انداز، حضور کا پھر صبح اٹھنے کا انداز، حضور کا سلام کرنے کا انداز، یہ ساری چیزیں خصائل مصطفیٰ کے اندر آئی رہی ہیں جو میں نے اور آپ نے اپنانی تھی۔ ہم نے بیان کرنا ہی چھوڑ دی۔ بیان کرنا میں نے اور میرے ساتھیوں نے، مولوی طبقے نے کیوں چھوڑا؟ آپ کی طبیعت ہم نے بدلی، ٹھیک ہے نا، آپ کے ذوق کے مطابق ہم نے اسٹیج پہ بات کرنی ہے، آپ کے کردار کے مطابق نہیں کرنی۔ تو یہ مین وجہ ہے ہمارے ہاں نظام بدل گیا، بگڑ گیا۔ کیا پہلے اس قدر محفلیں ہوتی تھی جس قدر آج کل ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی تھی پہلے۔ کیا وجہ ہے؟ پہلے اتنی محفلیں نہیں ہوتی، کردار اچھا تھا۔ آج اس قدر دین کی اشاعت ہو رہی ہے، کردار کہاں چلا گیا؟ نماز نہیں پڑھتے ہم، ساری رات محفل پہ بیٹھے رہیں گے، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، صبح کی نماز بھی نہیں پڑھی، بد اخلاقی بھی ہے، ساری رات بڑے بڑے خطباء کو سنتے رہے، ثناخوانی ہوتی رہی، صبح نماز نہیں پڑھی، صبح جا کے وہی ملاوٹ، وہی جھوٹ، وہی فریب، وہی لین دین کے اندر رد و بدل، وہی سارا کچھ چل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے شمائل مصطفیٰ سنے رات کو، مزہ آ گیا، برسات بھی ہوئی نوٹوں کی۔ ہم نے فضائل مصطفیٰ پہ نعرے بازی کی بڑی جوش و خروش کے ساتھ، خصائل مصطفیٰ نہ بتایا گیا، نہ اس کو ہم نے سنا، نہ عمل کیا۔ یہ وجوہات یاد رکھیں۔ تو مین چیز ہے خصائل مصطفیٰ۔ اپنی عادات کو بہتر کرنے کے لیے اپنے شمائل و فضائل کی طرف نہیں دیکھنا، اپنے خصائل کی طرف دیکھنا ہے۔ اپنے عادات اور زندگی کو بہتر کرنے کے لیے محض حضور کے شمائل و فضائل کی طرف نہیں، بلکہ حضور کے خصائل، عادات مصطفیٰ کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔